إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک نئے پروگرام کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے فضائل رمضان۔ یہ پروگرام کل 30 نشستوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اس میں باتیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اس پروگرام کو دنیا اور آخرت میں ہم تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، تو آج پہلی نشست ہے، موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام ساری نو انسانیت کے لیے اتارا، جو ساری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر اسے مہینوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ نیکی کے اعتبار سے موسم بہار ہے۔ تو یاد رکھیں، جو مہینہ جتنا اہم ہے اور جو مہمان جتنا اہم ہے، تو ہم اور آپ اس کے لیے اتنی ہی اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے تو موسم بہار ہے، تو ہم اور آپ کو تو اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جلد ہی آنے والا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 باب نمبر 2 باب ما جاء فی فضل شہر رمضان، حدیث نمبر 1644۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخل رمضان، کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس مہینے کی سعادت سے یا اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ بدنصیب آدمی ہے۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی سعادت سے بدنصیب آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے استقبال کے سلسلے میں جب ہم لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ماہ رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، مسرت کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ وہ رمضان کی تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کی تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ہمارے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ یہ لوگ اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہیں اور پہلے ہی سے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی تیاری سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں اور ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ گویا کہ آنے والا مہمان ان کے نزدیک کافی اہم ہے، اور جو مہمان جتنا اہم ہوتا ہے لوگ اس کا استقبال اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے لوگوں کی ایک دوسری قسم ہے
جو رمضان کا مہینہ آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دن اور رات کو گنتے رہتے ہیں کہ کب یہ مہینہ ختم ہوگا تاکہ ہمیں دن میں آسانی کے ساتھ کھانے پینے کی مہلت ملے گی۔ وہ شمار کرتے رہتے ہیں کہ یہ مہینہ کب ختم ہوگا۔ وہ اس مہینے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آ گیا تب انہیں آزادی نہیں ہے کہ دن میں ادھر سے ادھر کچھ کر سکیں۔ یہ لوگ کھلے طور پر بہت ساری چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینہ آتے ہی ان کے تمام آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر کھانا چاہتے ہیں، آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ دن میں کس طریقے سے چھپ چھپا کر کھا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلم ہوٹلوں کو آپ دیکھیے کہ دن میں ان میں پردے لگا دیے گئے ہیں۔ اللہ سے پردہ نہیں، لیکن انسانوں سے پردہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافی افسوس کی بات ہے، یہ لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، دن میں ہم آزادی کے ساتھ جو چیز چاہیں گے وہ کھائیں گے، جو چیز کرنا چاہیں گے وہ ہم کر لیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو ان لوگوں نے گنوا دیا۔ رمضان کا مہینہ جس طریقے سے اس کا دن مبارک ہے، دن اہم ہے، اسی طریقے سے رمضان کی رات بھی کافی اہم ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسی شاعر نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ گزر گیا، اور کئی رمضان گزر جاتے ہیں، ان لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2 اور 3، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان قریب کافر لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے۔ آپ ان کو کھاتا پیتا، عیش اٹھاتا اور آرزوؤں میں مگن ہوتا چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے۔ تو کیا یہ وعید ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ تو ہم اور آپ کو کن لوگوں کے ساتھ ہونا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو رمضان کے مہینہ آتے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، پھر دوبارہ ملے کہ نہ ملے، دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، نیکیوں کا زمانہ پھر ملے کہ نہ ملے، وہ لوگ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً آپ کا جواب یہی ہو سکتا ہے، اور آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم پہلے قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے رمضان کا استقبال پہلے قسم کے لوگوں کی طرح کریں، ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو لوگ رمضان کو بوجھل سمجھتے ہیں، اپنے لیے مشقتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں، ہمیں اور آپ کو شامل ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو رمضان کے مہینے کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ کیسے رمضان کا استقبال کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ رمضان کا استقبال کریں توبہ استغفار کے ساتھ، کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ملا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ نے توبہ کے تعلق سے کہا توبہ کی بڑی فضیلت ہے، جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب آدمی ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم تمام کے تمام توبہ استغفار کرو اے مومنو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آئیے عہد کیجئے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں، اور یاد رکھیے توبہ بھی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
اے ایمان والو، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، توبتاً نصوح کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ پکی توبہ کیا ہے؟ توبتاً نصوح کیا ہے؟ آدمی اپنے گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر اسی طریقے سے جو گناہ ہوا ہے اس پر نادم ہو، افسردہ ہو، غمگین ہو کہ ہائے میں نے گناہ کیا۔ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیاں اپنے لیے جمع کر لیں۔ اگر کسی کا حق ہم نے لیا ہے، کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مال ان تک پہنچا دیں۔ سچی توبہ تو یہ ہے۔ محترم ناظرین، عنوان رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے پروگرام فضائل رمضان میں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی اظہری، اور آپ حضرات کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الدائی ڈائنامک I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the followers. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Ahadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ تو آئیے رمضان کا استقبال کیجئے کہ اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئیے کہ اے اللہ یہ گناہ ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں تمام گناہوں کی توبہ کے ساتھ آئیں اور رمضان کا استقبال کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں اس طریقے سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے، خالی وقت کو جانے نہیں دیں گے، اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت کو اللہ کے لیے لگائیں گے، قرآن میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے۔ یاد رکھیے، جو وقت ہم کو ملا ہوا ہے اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، گیا وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ یاد رکھیے، الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کا استعمال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی، ہمارا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو نیکی کا زمانہ پایا ہے اور اس وقت کو پایا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے۔ مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس،
शबाब का कबल हरमिक, 5 चीज़ को 5 चीज़ से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले। हम और आप यही कहते हैं ना जी अब तो जवानी है, ऐश कर लेते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो रोज़ा रख लेंगे, जिस तरीके से बाप दादा बूढ़े होने के बाद रोज़ा रखे थे। यकीनन ये बहुत बड़ा धोखा है। कर जवानी तौबा करदन शेवाया पैगम्बरिस्त, इसलिए कि जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरों वाला काम है, क्योंकि अभी तो ताकत है ना, उसके बावजूद बाप हम और आप बुराई को छोड़ देते हैं, तो ये पैगम्बरों वाला काम कर रहे हैं। तो याद रखिए 5 चीज़ को 5 चीज़ से पहले गनीमत जानना है। इग़तनिम खमसन कबल खमसिन शबाब का कबल हरमिक, जवानी को गनीमत जाननो बुढ़ापे से पहले। कब बुढ़ापा आ जाए और आदमी को नेकी करने का मौका न मिले। वसेहत का कबल सकमिक, और अल्लाह ताला ने सेहत दी है, उसका फ़ायदा उठा लीजिए, नेकियां जमा कर लीजिए, न जाने कब बीमार पड़ जाएं। वगना का कबल फ़क्रिक, और अल्लाह ताला ने मालदार बनाया है। नेकियां जमा करने का महीना आ रहा है, सदका व खैरात जमा करने का महीना आ रहा है। अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करें, फ़ायदा उठा लें, न जाने कब गरीब हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिब खमसन कबल खमसिन शबाब का कबल हरमिक, वसेहत का कबल सकमिक, वगना का कबल फ़क्रिक, व फ़राग़ का कबल शुग़लिक। और कहा खाली वक्त जो अल्लाह ने नसीब किया है, हमको दिया है, फ़ायदा उठा लें, न जाने हम कब मशगूल हो जाएं। और आखिर में कहा वह हयात का कबल मौतिक, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसका फ़ायदा उठा लें, न जाने कब हमारी मौत आ जाए। अफसोस की बात है हम और आप 2 चीज़ में धोखा खाए हुए हैं, यकीनन धोखा खाए हुए हैं। इतना अहम महीना आने वाला है, लेकिन क्या हम और आप उसके लिए तैयारी करेंगे? सही बुखारी किताब उर-रिक़ाक़ किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6412। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। 2 नेमतें ऐसी मिली हुई हैं जिसमें अक्सर लोग धोखे में हैं। एक तो सेहत अल्लाह ने दी है, हम अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, और एक चीज़ वो है अल्लाह ताला ने हमको खाली वक्त दिया है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, और हमारा वक्त तो और ज़्यादा बर्बाद होता है। यकीन मानिए ये महीना जो हमको मिलने वाला है 29 या 30 दिन का जो होगा, फिर न जाने कब मिले कि न मिले, न जाने कौन ज़िंदा रहे और कौन मर जाए। फ़ायदा उठा लीजिए, फिर दोबारा हमें नसीब हो कि न हो। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और आप रमज़ान का इस्तक़बाल इस तरीके से करें कि रमज़ान के मसाइल को अच्छी तरीके से जान लें, रमज़ान के ताल्लुक़ से किताबें ख़रीदें, रमज़ान के ताल्लुक़ से प्रोग्राम देखें, रमज़ान के ताल्लुक़ से उलमा की मजालिस में बैठें, ताकि हमसे कोई गलती सरज़द ना हो और हम अच्छे तरीके से रमज़ान से पूरा का पूरा फ़ायदा उठा लें। हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम और आप ये अहद करें कि रमज़ान के महीने को यूं ही बेकार नहीं करेंगे। बहुत सारे नौजवान देखते नहीं हम और आप कि अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। कोई ताश खेलने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई कैरम खेलने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, तो कोई क्रिकेट खेलने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, और कोई बाइक पर बैठकर, मोटरसाइकिल पर बैठकर इधर उधर घूमने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। देखते नहीं हम और आप कि बहुत सारे लोग रमज़ान की रातों में लाइट के नीचे बैठकर गपशप करते रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि यूं ही गाने सुनने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे बदनसीब तो ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने में भी फिल्म देखने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रात भी बर्बाद कर रहे हैं और दिन भी बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, हम और आपको ऐसा नहीं करना है। रमज़ान का इस्तक़बाल इस तरीके से नहीं करनी है, बल्कि रमज़ान का इस्तक़बाल तो इस अहद के साथ करना है कि जी हम अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाएंगे, ज़िक्र व अस्कार में लगाएंगे, कुरान की तिलावत में लगाएंगे, और अपना वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम रमज़ान का इस्तक़बाल करें। किस तरीके से करें? उस तरीके से करें जिस तरीके से करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हम बिल्कुल तैयार रहें और अपने आप को तैयार रखें। हम और आप रमज़ान का इस्तक़बाल इस तरीके से भी ना करें कि 1-2 दिन पहले ही से रोज़ा रखना शुरू कर दें। ये सही नहीं है। हाँ, उनको इजाज़त है जो लोग हर महीने के आखिर में रोज़ा रखते हैं, तो शाबान के आखिर में भी रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इस्तक़बाल के तौर पर, ताकि ये हम उम्मीद रखें कि हमको सवाब मिलेगा, हम रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं
اور ان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 14 حدیث نمبر 1914، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی آدمی رمضان کا استقبال 1 یا 2 دن روزہ رکھ کے نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ آدمی ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے ہم روزہ نہ رکھیں، یہ استقبال نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ کیسے استقبال کریں؟ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، اگر ہم رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ گئے تھے تو ہمارے لیے رخصت تھی، ہم سفر میں گئے تھے، یہ چیز ہمارے لیے رخصت ہے۔ یا اسی طریقے سے عورتوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، جو واقعی مجبوری ہے، اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم اور آپ رمضان کا استقبال کریں اس طریقے کے ساتھ کہ وہ تمام روزے ہم پہلے ہی رکھ لیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40، متى يقضى قضاء رمضان حدیث نمبر 1950۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے تو ہم لوگ ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے۔ یحییٰ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں، الشغل من النبی او بن نبی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مشغول ہو جاتے تھے اور آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 15 شعبان سے پہلے ہی روزہ رکھے، اس کے بعد نہ رکھے، تاکہ اپنے آپ کو وہ نیکی کے کام کے لیے تیار کر لے اور رمضان کے روزے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ کس طریقے سے کریں؟ کہ ہم اپنی تیاری پہلے ہی کر لیں، خریداری پہلے ہی کر لیں، تاکہ ہم رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کو گویا کہ کھانے پینے کا مہینہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں یہ سال بھر جو کھانے کو نہیں ملتا رمضان میں کھانے کو تو مل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کافی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ بہت ساری عورتیں تو ایسی ہیں جو اپنا وقت زیادہ تر کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ عورتیں جو افطاری تیار کرتی ہیں اور سحری بناتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنے لیے اور وقت نہ نکالیں۔ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اپنے زبان کو تر رکھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ یاد رکھیے، افسوس کی بات ہے، بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو ہوٹل بازی میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کر یوں ہی برباد کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے، ویسے تو تمام چاند جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن جب رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں۔ سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 حدیث نمبر 3451، اللہم اہللہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اے میرے رب، ایمان اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر اگا دے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پٹاخے پھوڑ کر رمضان کے چاند کا استقبال کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، انتہائی خوش ہو کر کریں، خوش و خرم رہیں، جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔
دیکھتے نہیں یہ دنیا ہمارے لیے چند دن کی ہے، ایک دن ہم مر کے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اگر یہاں ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تو ہم کو بھیجا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کوئی آدمی کانٹا بوئے اور اس کے ذریعے پھول اگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ ہم یہاں اچھا کریں گے، مرنے کے بعد اچھا پائیں گے، اور اگر یہاں برا کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارا برا ہوگا۔ اس لیے تیار ہو جائیے، نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے، پھر یہ ملے کہ نہ ملے، بہترین وہ لوگ ہیں جو تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو چاہیے کہ نیکی کرنے والے نیکی کرنے میں آگے بڑھ جائیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ رمضان کا استقبال ہم پورے فائدے کے ساتھ کریں گے، اس طریقے سے کریں گے تاکہ ہم تمام نیکیاں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کا استقبال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔